الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج ہم بات کریں گے نماز کے متعلق، کیونکہ ہمیں جاننا چاہیے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک پیش کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی میں ایک حدیث پاک پیش کی گئی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس آیت کے ذریعے کیا نصیحت اور کیا سبق دینا چاہتے ہیں وہ ہم کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نماز کی طرف دوڑ کے آئے، چل کر آئے، کیونکہ ہم نے دنیا میں بہت ایسے کام کر چکے ہیں اور کر بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں کبھی نماز کے بارے میں فکر نہیں آئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری کاموں سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے میرے پیارے دوستو، جو انسان لگاتار نماز پڑھیں گے اللہ کے لیے، اللہ ان پر خوش ہو جاتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں نماز اس طرح سے پڑھنا ہے اور اس طریقے پر چلنا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھے ہیں، اس طرح ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کے ہمیں بتلایا ہے، اسی طریقے پر ہم چلیں گے، کیونکہ ہمیں سوچ اور سمجھنا چاہیے۔ دنیا کے اندر فرش پر زکوٰۃ کے بارے میں ذکر ہوا ہے، حج کے بارے میں ذکر ہوا ہے، روزے کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے، ایمان کے بارے میں ذکر ہوا ہے، لیکن جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز لے کے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمایا، اے میرے پیارے دوست، تم 50 وقت کی نماز لے کے جاتی ہو اپنے امتوں کے لیے، تمہاری امت کمزور ہے، تمہاری امت نہیں پڑھ پائیں گے، تم کم کرا کے لاؤ۔ اسی بات پر ہمارے نبی چلے گئے عرش پر، اللہ کے پاس جا کے میرے امت اتنی نماز دیا جاوے، تو اللہ نے 5 وقت کی نماز کم کر دیے، پھر اسی طرح 45 وقت کی نماز لے کے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت موسیٰ نے نبی کو بھیجا، پھر اللہ سے اور کم کراتے، اسی طرح کم کراتے آخر میں 5 وقت کی نماز بچا۔ 5 وقت کی نماز جب ہمارے نبی نے لے کے آئے، صحابہ کو سنایا، تو میں نے آپ کے لیے ایک بہت قیمتی تحفہ لے کے آیا ہوں۔ صحابہ کرام جھوم اٹھے، سبحان اللہ، یا رسول اللہ کون سے ایک ایسی تحفہ لے کے آئے ہیں آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسی تحفہ لے کے آیا ہوں جو آپ کے ہر مشکل کو دور کر سکتی ہے، وہ نماز ہے۔ اگر تم 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو 500 نمازوں کے ثواب تم کو دیا جائے گا۔ کہ صحابہ کرام جھوم اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آج ہی سے ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اور ہماری مشکل، ہمارے سب کچھ دور ہو جائیں گے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، آج ہم نہیں کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے ہم لگے ہیں، لیکن نماز کے لیے ہم اللہ کے گھر تک آنے کی تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں پتھر ہے۔ اس پتھر دل کو اگر نرم کرنا ہے تو ہمارے مسجدوں کے اماموں سے ملاقات کرے،
ائمہ کرام سے ملاقات کرنا چاہیے اور ان سے محبت کرنا چاہیے، مسجدوں سے محبت ہونی چاہیے۔ ہمارے دل سیاہ ہو چکا ہے، ہمارے دل گندے ہو چکے ہیں، اس لیے ہمارا دل مسجد کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے جو نماز کے بغیر، ایک انسان آپ کو ملیں گے نظر میں کہ انسان نماز نہیں پڑھی ہے زندگی میں لیکن امامت کرتی ہے؟ نہیں، کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو نماز کے بغیر امامت کر سکتا ہے، نماز کے بغیر خطیب ہو سکتا ہے، نماز کے بغیر اور کچھ بن سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، نماز کے بغیر تو دنیا کے سارے کام کر سکتا ہے، لیکن اسلام کے احکام کو پورا بھرپور کرنے کے لیے، اسلام کے احکام کو ماننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننا۔ اللہ جس طریقوں کو حکم دیا ہے، نماز کے تلقین کیا ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ پر آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو تم صبر کرو اور نماز ادا کرو۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر ہے اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ سے مدد طلب کرتے رہنا۔ ایسے ہمارے پاس جب کوئی مصیبت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ میرے بھائی اور دوستو، فوراً اسی وقت اگر مدد نہیں آتی ہے تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کو کچھ بول دیتے ہیں، یہ اللہ کیسا ہے جو ہماری مدد نہیں کرتا ہے؟ میرے پیارے دوستو، یہ کفرینی بات ہے، یہ سب نہیں نکلنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اللہ اس دنیا کے تمام مخلوقات کو روزی دیتا ہے، ہمیں بھی روزی دیا ہے، غیروں کو بھی روزی دیا ہے، عیسائیوں کو بھی روزی دیا ہے، ہر انسان کو روزی دیا ہے، پرندے چرندے سبھی کو روزی دیتا ہے، لیکن اس کا ہر ایک ٹائم مقرر ہوتی ہے۔ کوئی نبی نماز کے بغیر نبی نہیں ہوا، کسی نبی نے، کسی صحابہ نے نماز کو چھوڑ کر صحابہ نہیں بن گئے، نبی نہیں بن گئے۔ کوئی نبی ایسا آپ کو ملیں گے دیکھیے یہ نبی بن گیا ہے بغیر نماز کے؟ نہیں ملیں گے۔ نماز وہ چیز ہے جو اب آپ مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، وہاں آپ کے قبر میں، اندھیری قبر میں آپ کو چراغ کی کام کرے گی۔ وہاں اندھیری قبر میں جب اکیلے رہو گے، اگر آپ دنیا میں زندہ ہو کے اگر نماز صحیح طریقے سے پڑھے ہیں تو آپ اس قبر میں، اندھیری میں آپ کو اجالا روشن ہو جائیں گے آپ کی قبر۔ میرے پیارے دوستو، حدیث پاک میں فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان صرف اتنا ہی فرق ہے، بندے یعنی جو شخص کافر ہے، جو اللہ کے انکار کرتا ہے، اللہ کے حکم کو ماننے کے انکار کرتا ہے، اس کے درمیان اور مسلمان کے درمیان صرف اتنا ہے، جو اللہ کے انکار کرتا ہے اور ایک مسلمان اللہ کے حکم کو مانتا ہے۔ نماز کو چھوڑ دینا، ایک مسلمان ہونے کی ناطے میں ہم نماز کے پابندی نہیں کرتے ہیں، یہ کافر نماز کے پابندی نہیں کرتے، کیونکہ اس لیے وہ پابندی نہیں کرتے، وہ کافر ہے، اللہ کی کفر گری کرتا ہے۔ ہمیں سوچ اور سمجھنا چاہیے میرے پیارے دوست، آج ہم زندہ ہیں، ابھی اگر مر جائے تو ہم کہہ نہیں پائیں گے دے اللہ ہمیں، ابھی تو بعض لوگ یوں کہیں گے کہ ابھی یہ شخص زندہ تھا، ابھی یہ شخص زندہ تھا، ابھی اللہ کے راستے میں اللہ ان کو اٹھا لیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، مسلمان، ہم سب مسلمان ہیں، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے۔ حدیث میں فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا ہے، گویا کہ اس نے کفر گری کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ ایسے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ نماز کو ترک کر دیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ مؤذن اذان پکارتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، تم نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، تم کامیابی کی طرف چلو۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم اس بات سے غفلتی کرتے ہیں، اس لیے حدیث میں فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑا گویا کہ اس نے کفر گری کیا ہے۔ میرے پیارے دوست، ہمیں سوچنا چاہیے، اس دنیا میں ہم سبھی کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے، ایک انتقام لینے کے لیے بھیجا ہے، ہمارے ایک امتحان ہے،
رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ امامت فرما رہے تھے، اسی وقت دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ جب ان پر حملہ کر دیا تب ان کے بدن زخمی ہو گئے، خون بہنے لگے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ پکڑ کے آگے صف میں بڑھا دیا کہ تم نماز پڑھا لو، میرے فکر مت کرو، اگر تم کو فکر کرنا ہے تم نماز کی فکر کرو۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں سوچنا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہمیں نماز بننا چاہیے۔ اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، صرف دھوکہ ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسانوں کے لیے دھوکہ فریب ہے۔ شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہم اسی بات پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔